اللہ 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 أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته الله 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 Allahu 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 الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد باری ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، 28واں پارہ یہاں شروع ہوتا ہے، 20 پر 8واں، اور یہ سورہ مجادلہ ہے، مدنیہ ہے۔ ارشاد باری ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کا قول، اس عورت کی بات اللہ نے سن لی جو تجادلك في زوجها، اے حبیب تم سے جھگڑ رہی تھی اپنے زوج، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو، یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک صحابیہ ہیں، خولہ بنت ثعلبہ، یہ صحابیہ ہیں، ان کے شوہر جو ہیں اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا ضرورت پر، تو وہ آئی نہیں، تو غصے میں آ کے آپ نے کہہ دیا کہ انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر اسی طرح ہے، ویسی ہی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، انتی علیہ کظہر امی۔ یہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو کہہ دیا۔ تو اس وقت یہ طلاق کے حکم میں تھا، ایسا کہہ دینا، انتی علیہ کظہر امی کہہ دینا، اس سے عورت مرد سے جدا ہو جاتی تھی، اب پھر ملنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اسے کہتے ہیں زہار۔ زہار اس وقت طلاق کے حکم میں تھا، تو یہ جملہ کہہ دیا انہوں نے، صحابی نے اپنی بیوی، صحابیہ تھی وہ بھی، ان سے کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ویسی ہی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، یہ کہہ دیا، زہار ہو گیا اور طلاق ہو گیا، سمجھیے۔ وہ جانتی تھیں صحابیہ کہ کیا کام ہوا، مگر مایوس نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ ہیں ہمارے درمیان۔ ان کو امید تھی کہ اگرچہ کہ یہ حکم ہے ایسا کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، میاں کی قید سے بیوی آزاد ہو جاتی ہے، جانتے ہوئے دوڑی دوڑی چلی آئیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، آگے کہا کہ یا رسول اللہ، زید اوس بن صامت جو ہیں، انہوں نے مجھ سے ایسا کہہ دیا غصے میں آ کر، انتی علیہ کظہر امی، یہ جملہ کہہ دیا، تو یا رسول اللہ زید اوس کے
بچے مجھ سے ہوئے، اوس نے مجھ سے بچے جنے، اس کے بیٹے میرے سے ہوئے، اس کی اولاد مجھ سے ہوئی، اور میں اب بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، میری جوانی اوس کے ساتھ گزری، اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ اس نے ایسا جملہ کہہ دیا یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میری زندگی کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ احکام تو شریعت کے یہ ہیں کہ اوس نے جو جملے کہہ دیے، اب کوئی صورت مراجعات کی نہیں ہے، رجوع نہیں کر سکتے، کہ وہ طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ کے حکم میں تھا، یعنی طلاق ہو جاتی تھی، اس سے بیوی جدا ہو جاتی تھی مرد کے نکاح سے، یہ بات ہو گئی تھی، اب کوئی صورت نہیں ہے، حکم ویسا ہی تھا، لیکن اس نے چھوڑا نہیں، صحابیہ نے رسول اللہ کو چھوڑا نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ کو منا لیا جائے تو اللہ بھی مان لے گا، رسول اللہ سے منوا لے سکتے ہیں، حضور اگر ہاں کہہ دیں تو حکم بدل جائے گا شریعت کا، کیونکہ رسول کی پسند ہی خدا کی پسند ہے، رسول کی چاہت ہی خدا کی چاہت ہے، ان کی رضا ہی خدا کی رضا ہے، رسول ہمارے سامنے ہے، رسول ہمارے پاس ہیں، ان کو منانا چاہیے، اگر یہ چاہیں کہ حکم شرع بدل جائے تو حکم شرع ضرور بدل جائے گا، یہ یقین تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی بات اس عورت کی جو اے حبیب تم سے لڑ رہی تھی، تم سے جھگڑا کر رہی تھی، تجادلو، جادلہ یجادلو مجادلتاً، کہ معنی ہے جھگڑا کرنا، جدال کرنا، یعنی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، اب کوئی صورتحال نہیں ہے، اب کوئی صورت نہیں ہے مراجعات کی، اب تو واپس اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی، اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتی زن و شو کے، لیکن یہ مان نہیں رہے ہیں، رسول اللہ سے جھگڑا کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد سمع اللہ قولک نہیں فرمایا، اے حبیب اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہاری بات سن لی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑ رہی تھی، حضور سے پر امید ہو کر جھگڑا کرنا، آداب رسالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، شان رسالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنی کوئی مانگ پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنا، یہ ادا خدا کو پسند آ گئی، وہ صحابیہ اس قدر پر امید تھی ذات رسالت میں آپ سے کہ میرے رسول اگر کہہ دیں تو بات بن جائے گی، حضور آپ جو چاہیں تو کام ہو، حضور آپ جو چاہیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، ان کی زبان پر دار و مدار ہے، مقدر بدل جائے گا، فیصلہ میری قسمت کا ہوگا وہی جو تمہاری زبان سے نکل جائے گا، یہی ایمان تھا صحابہ کا، اور قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس مقدس خاتون کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، التی تجادلک فی زوجہا، جو اے حبیب تم سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، پہلے حضور سے مجادلے کا ذکر کیا، حضور سے جھگڑنے کی بات کہی، پھر فرما رہا ہے وتشتکی الی اللہ، پھر اللہ سے بھی شکایت کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میں تیرے رسول سے کہہ رہی ہوں لیکن تیرے رسول نہیں مان رہے میری بات، تو کرم فرما، دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ کو بھی منوانا چاہیے، خدا سے بھی کہنا چاہیے، رسول سے پہلے بات کرنی چاہیے، رسول کو اپنا دکھڑا سنانا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی چاہیے، نہ خدا کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ رسول خدا کو چھوڑا جا سکتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے حبیب تم سے بحث کر رہی تھی، مباحثہ کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے سلسلے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اپنے حال کی، اپنی حالت کی کہ مولا میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، تیرا حبیب بھی یہی فرما رہا ہے کہ اب کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے حبیب کا
کہ تو حکم نازل فرما دے، میں تیرے حبیب کے در پر آئی ہوں. اپنے گھر پر رہ کے خدا کو نہیں پکارا اس نے، حضور کے آستانے میں آ کے خدا کو پکارا، حضور کے دربار میں آ کر خدا کو پکارا، اور پہلے حضور سے کہا، اپنا حال دل بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری درمیانی گفتگو سن رہا تھا. اے پیارے حبیب، تم اور تمہاری وہ صحابیہ، تم دونوں کی گفتگو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا. تو معلوم یہ ہوا یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، یہ واقعہ کیوں ظہور پذیر ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی چاہنے والی صحابیہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ملاحظہ کرے، سنیں اور دیکھے کہ اس کے حبیب سے اپنی طلب منوانے والے، اس کے حبیب کو منوانے والے کس طرح منواتے ہیں، کیا ادا ہوگی اس صحابیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ حکم شرع بدل جائے. یا رسول اللہ، شریعت ہم کیا سمجھیں گے شریعت کو جس طرح صحابہ سمجھتے ہیں. صحابیہ ہے، جانتی ہے کہ حرام ہے شوہر کا اب ملنا، لیکن یہ بھی جانتی ہے کہ حرام ہے، لیکن میرے آقا چاہیں گے تو حرام حلال ہو جائے گا. کیا آیت ہے، کیا بتا رہی ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، نہ صرف سن رہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، دونوں کو دیکھ رہا تھا. منوانے والی کس شان کی ہے، ماننے والا کس شان کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک ان کی بات نہیں مانی. یہ نہیں کہا کہ جا تیرے لیے تیرا شوہر حلال ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تیرے لیے تیرا شوہر حلال ہے، یہ حضور فرما سکتے تھے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دے رکھا ہے. امور شرع میں جہاں آپ چاہیں ترمیم کریں، جس کے لیے چاہے جو حکم دیں. حرام چیز ہے کسی کے لیے حلال فرما دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چاندی کا استعمال ایک صحابی کے لیے حلال کر دیا. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن پہنانے کا حکم دے دیا. سونے کے کنگن پہننا ان کے لیے جائز قرار دیا، حالانکہ سونا سب کے لیے حرام لیکن ان کے لیے حلال. تو بندگان خدا، ریشمی لباس پہننا بعض صحابہ کے لیے جائز قرار دیا. تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آنے کا حضور نے انتظار کیا. کس لیے انتظار کیا؟ کس لیے انتظار کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر حضور فرما دیتے تو آیت جو ہے ان سے خاص ہوتی. کن سے خاص ہوتی؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ آیت خاص ہوتی. لیکن حضور نے حضور خاموش رہے تو تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہی بدل گیا. اور دوسری بات، اگر حضور فرماتے تو وہ حدیث ہوتی. یہ حکم جو ہے قرآن بن گیا. اور پھر اگر حضور کی گفتگو جو اس صحابیہ سے ہوئی، اس صحابیہ کی جو گفتگو حضور سے ہوئی، وہ گفتگو، اس گفتگو کو بیان کرنے والے، اس گفتگو کی روایت کرنے والے صحابہ ہوتے، لیکن اس گفتگو کو بیان کرنے والا قرآن ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کا کلام، اس عورت کا قول، اس عورت کی گفتگو سن لی جو تجادلک، اے حبیب تم سے جھگڑا کر رہی تھی، تم سے جھگڑ رہی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے شوہر کی بازیافت کے لیے، اپنے شوہر کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے. اے حبیب جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی، جس کا شوہر اس کے لیے حرام ہو گیا تھا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا تھا شریعت مصطفیہ کے اس وقت تک کے حکم کے مطابق شوہر حرام ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ایسا جملہ کہہ دیا تھا کہ جس سے عورت ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جاتی ہے. انت علیہ کظہری امی کا جملہ اس نے کہہ دیا. اس کے باوجود اس عورت کی آس رسول اللہ سے نہیں ٹوٹی.
وہ آئی آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اوس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کے اور میرے درمیان محبت اتنی گہری ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اوس بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کے بچے مجھ سے ہو گئے، میں نے جوانی اسے دے دی ہے، اس نے میری جوانی سے فائدہ اٹھایا ہے، اور میں اب بڑھاپے کے عالم میں کہاں جاؤں گی یا رسول اللہ، میری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو حضور نے یہی کہا کہ نہیں، شریعت کا تو یہی فیصلہ ہے کہ اب تو اوس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے یہ دیکھا نہ گیا، خدا کی رحمت سے یہ دیکھا نہیں گیا کہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت کھٹکھٹائے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرے حکم شرع کی تبدیلی کے لیے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے، حضور کی ہزاروں تعظیم کے باوجود، 100 بار حضور کی تعظیم کے باوجود حضور سے جھگڑا کرے، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کی عظمت کو لیے ہوئے رسول اللہ سے کوئی اپنی بات منوانا چاہے اور رسول اللہ اس کی بات نہ مانے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھا نہیں گیا، کیونکہ حکم شرع تھا، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس شریعت کے تحت یہ کہا کہ نہیں، اب تیرے شوہر کے لیے تو جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری شریعت میں یہی حکم ہے کہ جس نے ایسا جملہ کہہ دیا اس کی عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو اس نے رسول اللہ کا دامن چھوڑا نہیں، رسول اللہ سے امید توڑی نہیں، اور برابر حضور سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، نہیں یا رسول اللہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے حبیب تم سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے زوج کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کیا مطلب؟ تم دونوں کی گفتگو سے بہت پسند آ گئی، جھگڑنے والی تیرا جھگڑنا بھی اسے پسند آ گیا، تو جس ادب کے ساتھ، تو جس تعظیم کے ساتھ اور تو جس سلیقے کے ساتھ رسول اللہ سے جھگڑا کر رہی تھی، پیار بھرا جھگڑا تیرا، ادب کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جو جھگڑا کر رہی تھی وہ طریقہ بھی ہمیں پسند آ گیا، اور رسول اللہ کا تیری بات کو نہ ماننا وہ ادا بھی ہمیں پسند آ گئی۔ رسول اللہ اس لیے نہیں مان رہے تھے تیری بات کہ ہم تیری بات مان لیں، ہمیں منوانے کا ایک ذریعہ تھا رسول اللہ کا چپ ہو جانا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، رسول کی ادا بھی اسے پسند آئی، رسول کی صحابیہ کی ادا بھی اسے پسند آئی۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، یہ منظر دیکھنا چاہتا تھا وہ، اسی لیے اس منظر کو پیدا فرمایا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ دیکھیے حکم ہی بدل گیا، پہلے زہار طلاق کے حکم میں تھا، زہار طلاق کے حکم میں، وہ بھی کیسی طلاق کہ اب اس کے بعد رجعت کی، رجوع کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ حضرت اوس نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اب ان کی بیوی ان کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی تھی کبھی زندگی میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے آ کے عرض کرنے کے نتیجے میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے بعد قیامت تک کی مسلمان عورتوں کے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ اب جو ایسا جملہ کہے گا اس سے زہار واقع ہوگا، طلاق واقع نہیں۔ اور عورت جو ہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکلے گی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ انتی علیہ کظہری امی، تو مجھ پر ویسی ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، ایسے جملے جو کہہ دیتے ہیں، ما ہن امہاتی، تو ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں، بس وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، بیوی ماں کیسے ہوگی؟ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، یقیناً وہ کہتے ہیں بری بات، وَزُورًا، اور جھوٹ کہتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو وہ ایسا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کہنا پسند نہیں ہے، اور ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور
بے سبب زہار نہیں دینا چاہیے، اور پھر جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی. زہار زہار ہے، طلاق طلاق ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ثم یعودون لما قالوا، پھر وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبہ، کہ اپنی کہی ہوئی بات کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور لوٹتے ہیں. فتحریر رقبہ، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبہ، ایک گردن کو آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا. من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی ملنے سے پہلے. ذالکم توعظون بہ، قربت سے پہلے. ذالکم توعظون بہ، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پھر یہ بھی دیکھیے اگر کوئی مالدار نہیں ہے، غریب ہے، وہ کیا کرے گا؟ یہ غلام کو آزاد کہاں کرے گا؟ فمن لم یجد، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فصیام شہرین متتابعین، تو مسلسل 2 روزے 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار، پے بپے. من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، جو ہے یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کر دیے گئے. کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح ذلیل کر دیے گئے من قبلہم وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے. وقد انزلنا آیات بینات، اور البتہ اور تحقیق ہم نے اتاری کھلی آیتیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا ان سب کو. فینبئہم بما عملوا، پھر ان کو خبر دے گا ان کے اعمال کی. احصاہ اللہ ونسوہ، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یاد رکھا، ان کے عمل کو یاد رکھا. ونسوہ، اور وہ بھول گئے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ نے اسے یاد رکھا اور وہ اسے بھول گئے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا وهو رابعهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تصوف کی آیت اور خصوصاً ہمارے رنگ تصوف کی سب سے بڑی مؤید اور معاون آیت ہے. ہمارا مابیل استدلال ہے یہ آیت. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، وحدت الوجود کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ آیت. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی سرگوشی ثلاثت، نہیں ہوتی سرگوشی، نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے ثلاثت، سرگوشی کرنے والی جماعت کہ 3 افراد نہیں ہوتے، 3 آدمی مل بیٹھ کے سرگوشی نہیں کرتے. سرگوشی سمجھتے ہیں آپ؟ آہستہ سے بات کرنا، کان میں بات کرنا، بالکل آہستہ سے، کہ ان کے درمیانی گفتگو دوسروں کو نہ سنائی دے، دوسروں کو خبر نہ ہو یہ کیا بات کر رہے ہیں آپس میں. اس طرح آہستہ سے گفتگو کرنا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے 3 سرگوشی کرنے والے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا وهو رابعهم، لیکن اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 میں شامل نہیں ہوتا، 3 کے ساتھ رہتا ہے لیکن 3 نہیں بنتا، چوتھا ہی رہتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا وهو رابعهم، 3 نہیں ہوتے کوئی سرگوشی کرنے والے مگر اللہ ان میں کا چوتھا ہوتا ہے. 3 کے ساتھ مل کر یہ چوتھا 3 نہیں بن جاتا.
تو بندے کے ساتھ خدا رہتا ہے لیکن بندہ نہیں بن جاتا. اس کی حقیقت رہتی ہے. بندے کی حقیقت بندے کی حقیقت رہتی ہے. قلب حقیقت نہیں ہوتا, انقلاب حقیقت نہیں ہوتا. خدا کی حقیقت کسی لمحے کے لیے بندے کی حقیقت سے بدلتی نہیں. بندے کی حقیقت خدا کی حقیقت نہیں بنتی. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, نہیں ہوتی سرگوشی کرنے والی جماعت تین کی لیکن اللہ اس میں کا چوتھا ہوتا ہے. الا هو رابعهم, تو اللہ تین کے ساتھ رہتا ہے لیکن تین نہیں بن جاتا. انسان کے ساتھ رہتا ہے, انسان نہیں بن جاتا. مخلوق کے ساتھ رہتا ہے لیکن مخلوق نہیں بن جاتا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد سے پاک ہے. اتحاد کہتے ہیں اللہ کی ذات کا بندے کی ذات بن جانا, اللہ کی حقیقت کا بندے کی حقیقت میں بدل جانا, بندے کی حقیقت بن جانا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح کہ پانی برف بن گیا, پانی برف بن گیا, گیسز پانی بن گئے, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخلوق کی ذات میں بدلی نہیں. اللہ کی حقیقت مخلوق کی حقیقت میں ایک لمحے کی کروڑ میں حصے کے لیے بدلی نہیں. اللہ من حیث الذات اللہ ہی رہا ازل سے ابد تک, اللہ ہی رہے گا ازل سے ابد تک. اور اللہ کا بندہ من حیث الذات ہمیشہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہوتی 5 کی جماعت لیکن کسی ایسے سے دے کر بھیجو جو ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. اور نہیں ہوتی 5 کی جماعت سرگوشی کرنے والی, 5 لوگوں پر جماعت مشتمل جماعت لیکن اللہ تعالیٰ چھٹا ہوتا ہے ان میں سے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر, اور اس سے کم نہیں ہوتا سرگوشی کرنے والی جماعت اور نہ بڑھ کر ہوتی ہے. الا هو معهم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ذات کے اعتبار سے, ہماری حقیقت کے اعتبار سے اور ہمارے لوازم ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری ذات میں کبھی بدلتی نہیں. اللہ کی ذات ہماری ذات کبھی بنتی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت ہماری حقیقت کبھی بنتی نہیں. ہمارے لوازمات ذاتیہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے لوازمات ذاتیہ نہیں بنتی. یہ آیت اس کی کھلی دلیل ہے. ولا اکثر الا هو معهم, اللہ ساتھ ہوتا ہے. ہر چھوٹی اور بڑی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تو ہر جماعت کے رہنے والوں اکیلے ہو تو سمجھو کہ اللہ ساتھ ہے, ایک ہے تو سمجھے اللہ ساتھ ہے, 2 ہو تو سمجھیں دونوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, 4 ہو تو سمجھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا, وہ جہاں بھی رہیں, مسجد میں رہیں تو مسجد میں ان کے ساتھ, بازار میں رہیں تو بازار میں اللہ ان کے ساتھ. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبر کر دے گا ان کے اعمال کے بارے میں یوم القیامہ, قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى, اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف, کیا ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا جنہیں روکا گیا, منع کیا گیا, عن النجوى سرگوشی سے, خفیہ بات چیت سے. ثم یعودون لما نہوا عنہ, پھر وہ جس بات سے منع کیا گیا انہیں اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور وہ خفیہ بات چیت کرتے ہیں, سرگوشی کرتے ہیں گناہ اور سرکشی کے لیے, گناہ اور سرکشی کے ساتھ. معصیت الرسول, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں چھپ چھپ کر. وَإِذَا جَاءُوكَ يَحَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, اور جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق لوگ تو تحیہ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, ایسے لفظوں میں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا. منافق آتے ہیں, حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایک منافق نے کہا کہ السلام علیک, معاذ اللہ. اس نے سمجھا کہ حضور یہ سمجھیں گے السلام علیک میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس نے کہا تھا السلام علیک نہیں, السلام علیک. السلام علیک کے معنی ہیں تم پر موت ہو, تم مر جاؤ, معاذ اللہ.
حضور نے جواب دیا وعلیک. سرکار کیا نہیں جانتے ان کے دل کے کھوٹ کو، ان کی دشمنی کو؟ حضور نے کہا کہ تم پر بھی ہو، جو تم نے کہا وہ تم پر ہو. اس نے جو کہا اس کا اثر تو حضور پر نہیں ہوا، لیکن حضور نے جس کے لیے کہہ دیا وہ کیسے اس کے اثر سے بچ سکتا ہے؟ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. تو اس نے اپنے موت کی دعوت دے لی، اپنے موت کو دعوت دے لی. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں لولا يعذبون اللہ، اپنے دل میں کہتے ہیں لولا يعذبون اللہ بما نقول، اللہ ہمیں کیوں سزا نہیں دیتا؟ ہم ایسا کہہ رہے ہیں، اس رسول کو کہہ رہے ہیں کہ السلام علیک، تم پر موت ہو، تمہیں موت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سزا نہیں دیتا؟ حسبهم جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کافی ہے جہنم، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، و بدترین بازگشت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان. اے ایمان والو، جب تم تناجی کرو، جب تم سرگوشی کرو، آپس میں خفیہ بات چیت کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو گناہ اور نافرمانی اور سرکشی کے لیے آپس میں گفتگو نہ کرو، اللہ کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آپس میں مشورہ نہ کرو. ومعصیت الرسول، اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی کے لیے آپس میں گفتگو مت کرو، آہستہ سے، چھپ کے. وتناجوا بالبر والتقوی، اور تناجی کرو، سرگوشی کرو، آہستہ گفتگو کرو آپس میں، تقوی اور نیکی کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، یقیناً بری سرگوشی جو ہے، بری بات کی مشاورت جو ہوتی ہے آپس میں آہستہ سے، یہ شیطان کی وجہ سے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کام. منافقین آپس میں سرگوشی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے، اسلام کے خلاف سازش رچنے کے لیے، اسلام کے خلاف کچھ کام کرنے کے لیے. انما النجوى من الشیطان، یقیناً سرگوشی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمزدہ کرے، غمگین کرے ایمان والوں کو. یہ منافقین صحابہ کے سامنے بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرتے، اور صحابہ دیکھتے کہ یہ آپس میں چھپ کے بات کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو کرتے کرتے پھر صحابہ کو دیکھتے، پھر گفتگو کرتے پھر صحابہ کو دیکھتے، تاکہ صحابہ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں آپس میں. اس سے صحابہ کو تکلیف ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایسا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ شیطان غمزدہ کرے ایمان والوں کو. اس لیے شیطان اپنے چیلوں چاٹوں سے کام کرواتا ہے، یہ سرگوشی کرواتا ہے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا، اور وہ کچھ بگاڑنے والا نہیں ایمان والوں کا، الا باذن اللہ، لیکن اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجالس میں، مجلسوں میں ذرا جگہ دو، کشادہ جگہ کرو، جگہ کشادہ کرو، کھل کے بیٹھو. فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم جگہ دو. یفسح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کے چلے جاؤ تو تم اٹھ کے چلے جاؤ. ایک معنی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، یعنی اٹھ کے کھڑے ہو کر چلے جاؤ، اٹھ کھڑے ہو کر چلے جاؤ تو چلے جاؤ، ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، فنشرو، تم اٹھ کھڑے ہو، یعنی کسی دینی کام کے لیے تم کو کہا جائے کہ اٹھ کر کھڑے ہو تو تم کو چاہیے کہ کھڑے ہو جاؤ. اسی سے ثابت کیا ہے علماء کرام نے کہ سلام کے لیے جب کہا جائے کہ بھئی صلاۃ و سلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، رسول کی تعظیم کے لیے اٹھنا ہے، یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، تو تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. تو ایسا کرنے والے جو تعظیم رسول کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں جو ایمان والے ہیں ان کے درجات بلند کرے گا، والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہل علم ہیں ان میں ان کے درجات بلند کرے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان کے اعمال، تمہارے اعمال سے. جو ایسا کرتے ہیں وہ تعظیم رسول کے جذبے سے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایمان والے اور ایسے علم والوں کے درجات بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو. حضور سے آ کے آہستہ بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے روک لگا دی. بات ہر کوئی آ کے بات نہ کرے، اگر کرنا چاہتا ہے کوئی تو پہلے صدقہ دے پھر بات کرے. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کی وسعت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ سے اگر آہستہ سے بات کرنا ہے، اس طرح بات کرنا ہے کہ تمہارے اور رسول کے درمیانی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کوئی دوسرے نہ سنے، تو تم کو پہلے صدقہ دینا ہے، کچھ خیرات کرنا ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ سے گفتگو کرنی ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے پیسہ خرچ کرو؟ اس بات سے ڈر گئے؟ اپنی سرگوشی سے پہلے، رسول اللہ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقات دینے کی بات تم پر گراں گزری. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم نے ایسا نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یعنی تم کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تم سب نہیں کر سکتے. اب وہ حکم اٹھا دیا گیا. حضرت علی نے ایک گفتگو کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صدقہ دے کر سرگوشی کی، اس کے بعد جو ہے اس حکم کو اٹھا لیا گیا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیونکہ غریب صحابہ نہیں کر سکتے تھے حضور سے سرگوشی. حضور سے سرگوشی کرنے کے لطف سے غریب صحابہ محروم ہو جاتے تھے، اس واسطے اللہ نے یہ پسند نہیں کیا، کہہ دیا کہ اب یہ حکم ہٹا لیتے ہیں. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا، اب بغیر صدقہ دیے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کر سکتے ہو. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا ہے اے حبیب تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اس قوم سے، ان لوگوں سے دوستی کی، ان لوگوں کو دوست بنا لیا. غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہے، جن پر اللہ نے غضب اتارا، جن پر اللہ کا غضب ہے، ان سے دوستی کر لی. وما ہم منکم، اور وہ تم میں سے نہیں ہے. ولا منہم، اور ان میں سے بھی نہیں ہے. ویحلفون علی الکذب، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ قسم کھاتے ہیں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ روکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے. فلہم عذاب مہین، پس ان کے لیے پس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں کام آئیں گے انہیں، نہیں کام دیں گے انہیں ہرگز ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خیر و غضب سے ان کے مال اور ان کے اموال انہیں بچا نہیں سکتے، ان کی اولاد ان کو بچا نہیں سکتی. اولئک اصحاب النار، یقیناً یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا. فیحلفون لہ، پس وہ قسم کھائیں گے اس کے آگے. کما یحلفون لکم، جس طرح تم سے قسم کھاتے ہیں، تمہارے سے جس طرح قسم کھاتے ہیں، تمہارے سامنے جس طرح قسم کھاتے ہیں. ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا. الا انہم هم الکاذبون، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں.
استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا ہے، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، تو شیطان نے ان کو بھلا دیا، ان کے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا دیا شیطان نے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہیں، شیطان کا ٹولہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رہے کہ بے شک شیطان کا جو ٹولہ ہے، شیطان کا جو گروہ ہے، جماعت ہے شیطان کی، هم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، یقیناً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، وہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، بات طے کر دی ہے کہ ضرور میں ہی غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے حبیب تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو جو ایمان رکھتی ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت کرتے ہوں، وہ قوم محبت کرتی ہو اس سے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخالفت کی، ورسولہ، اور اس کے رسول سے مخالفت کی، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ، او ابناہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، آباءہم او ابناہم او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار۔ اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ دوستی کریں اس کی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، بھائی ہی کیوں نہ ہوں، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارا باپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے تو تم کو حق نہیں کہ تم اس سے محبت کرو۔ اگر تمہارا بھائی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے تو تم کو اس سے محبت کرنے کا، دوستی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اگر تمہارا رشتہ دار بھی، اگر تمہارا بیٹا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے تو تم کو اس سے محبت کرنے کی، اسے چاہنے کی اجازت نہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا جو اللہ کے لیے اپنے باپ سے بھی ناراض ہیں، اپنے بھائی سے بھی ناراض ہیں، اپنے بیٹے سے بھی ناراض ہیں، اپنے رشتہ دار سے بھی ناراض ہیں۔ توحید یہی ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ جہاں بھر سے خفا میرے لیے۔ توحید یہی ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ جہاں بھر سے خفا میرے لیے۔ سب ناراض ہو جائیں، مولا تو ناراض نہ ہو۔ سب روٹھے تو روٹھ گئے، تم مت روٹھیو موئے۔ سب روٹھ گئے، روٹھ جائیں، لیکن مولا تم نہ روٹھو، تم ناراض نہ ہو۔ سب روٹھے تو روٹھ گئے، توری پریت کے کارن ہائے مجھ سے روٹھے اپنے پر آئے۔ توری پریت کے کارن ہائے مجھ سے روٹھے اپنے پر آئے۔ سب روٹھے ایک تم مت روٹھیو، تم روٹھیو تو گجب ہو ہی جائے۔ توری پریت کے کارن ہائے مجھ سے روٹھے اپنے پر آئے۔ سب روٹھے ایک تم مت روٹھیو، تم روٹھیو تو گجب ہو ہی جائے۔ بڑے دکھ اٹھائے میں نے رہے عشق میں نکل کر، کہیں تم بدل نہ جانا میری زندگی بدل گئی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیسی آیت ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے حبیب تم ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پاؤ گے کہ وہ محبت کرتے ہوں اس شخص سے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ کہ ہوں ایسے لوگ ان کے باپ، او ابناہم یا ان کے بیٹے، او اخوانہم یا ان کے بھائی، او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان والے جو اللہ کے لیے اپنے بھائیوں سے الگ ہیں، محبت نہیں کرتے، اللہ کے نافرمان بھائیوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے نافرمان باپوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے نافرمان رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے نافرمان بیٹوں سے محبت نہیں کرتے، تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی اپنی طرف کی روح سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے لیے اپنے باپ سے ناراض ہے، جو میرے لیے اپنے بیٹے سے ناراض ہے، جو میرے لیے اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے، جو میرے لیے اپنے بھائی سے ناراض ہے، وہ سن لے، یہ نوید سن لے، یہ مجدہ جافلہ سن لے، یہ خوشخبری سن لے، یہ اعلان سن لے کہ اللہ اس سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ایک شخص آئے گا قیامت میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ وہ سمجھے گا کہ میں تو اب جنت میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، هل والیت لی ولیت، کیا تو نے میرے لیے کسی سے محبت کی تھی؟ او عادیت لی عدوا، یا میرے لیے کسی سے دشمنی کی تھی؟ جب اس کا جواب نفی میں ہوگا تو اسے جہنم میں بھیجا جائے گا. تو اللہ کے لیے محبت ہونا چاہیے، اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے ناراض ہو جائے لوگوں سے، واعطى للہ، اور اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے دینے سے ہاتھ روک لے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اولئک حزب اللہ، ایسے لوگ اللہ کی جماعت ہیں. الا، یاد رکھو، ان حزب اللہ هم المفلحون، یقیناً اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. سورۃ الحشر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کے لیے، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہیں آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزیز و حکیم ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی اللہ جس نے نکالا کافر لوگوں کو من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں میں سے جو کافر تھے ان کو نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے حشر. حشر تو ہونے والا ہے. لاول الحشر، پہلے حشر کے دن، یہ ان کے لیے پہلا حشر تھا. مدینے سے وابستہ ایک بستی تھی، مدینے کے مضافات میں، مدینے سے قریب مدینے کے مضافات میں ایک بستی تھی جس میں بنو نذیر کا قبیلہ رہتا تھا. وہ قبیلہ جو ہے یہود کا تھا. وہ لوگ جو ہے خلا نما گھر بناتے تھے، اور انہوں نے قلعے بھی بنا رکھے تھے اپنی بستی میں، گڑیاں بنا رکھی تھی، اور ان کے پاس کافی دولت تھی، متمول تھے، فارغ الحال تھے، مرفہ الحال تھے، عیش و عشرت میں تھے. اور انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ بھی کر لیا تھا، ناجنگ معاہدہ. مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے. انہوں نے الائنس کر رکھا تھا مسلمانوں سے، مگر تھے یہودی. لیکن مدینے کے منافقوں سے ان کی ساز باز تھی، منافقوں سے ملے ہوئے تھے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دل میں بغض بھرا ہوا تھا، کینہ بھرا ہوا تھا، اور سازشیں رچتے تھے منافقوں کے ساتھ مل کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے اس قبیلے میں گئے، ان کی بستی میں گئے، اور جا کے دیکھا تو گئے کسی کام کے لیے حضور تشریف لے گئے، تو انہوں نے حضور کو دیوار سے لگا کے بٹھایا، دیوار کے پاس بٹھایا. حضور بیٹھ گئے، اور ان کی ایک پلاننگ تھی. اس پلاننگ کے تحت ایک آدمی آیا، ان میں کا بدبخت، بہت بڑا بھاری پتھر لے کر، اور جس دیوار کے نیچے سرکار بیٹھے تھے، جس دیوار سے لگے ہوئے، اس دیوار پر سے ایک بہت بڑا پتھر حضور پر ڈالا. اس نے
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، حضور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل بچا لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ان لوگوں کے ظلم سے۔ اب حضور کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے سرکش ہیں، متمرد ہیں، منافق ہیں، اور اتنی گہری چال انہوں نے چلی ہے یا اتنی بری سازش رچی ہے، لہذا حضور نے حکم دے دیا کہ 10 دنوں کے اندر تمہیں نکل جانا چاہیے، 10 دنوں کے اندر تم کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا جو یہ پیغام انہیں ملا، یہ جو حکم سنا انہوں نے، تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب سے مدد دی تھی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے خصائص میں سے، میری خصوصیات میں سے یہ بھی بڑی خصوصیت ہے کہ مجھے رعب عطا فرمایا گیا، رعب، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، مجھے رعب عطا فرمایا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا یہ اثر ہوا ان کے دلوں پر کہ جو 10 دن تھے ان 10 دنوں میں صرف 6 دن رہے، 4 دن پہلے ہی چھوڑ کے گھر چلے گئے، اپنے گھر، اپنی بستی، اپنی آبادی، اپنے باغات، اپنے محل نما گھر، اپنے قلعے، اپنے قلعہ نما مکانات کو خیر بات کہہ دیا اور چلے گئے۔ تو یہ ہوا کہ وہ سب رخصت ہو گئے۔ تو اپنے گھر خالی جب نکلے، حالانکہ وہ اچھی جنگجوئی جانتے تھے، جنگجوئیت میں ماہر تھے، جنگ کرتے تھے، ان میں بہت بہادر لوگ تھے، شجاع لوگ تھے، ان کو اپنے زور بازو پر گھمنڈ تھا، ان کے پاس مال و دولت کی بھی افراد تھی، ان کے پاس جو ہے قلعے بھی تھے، ان کے پاس گڑیاں بھی تھیں، ان کے پاس مکانات بھی اچھے تھے، لیکن وہ باغوں محلوں کو چھوڑ کے جانے پر مجبور ہوئے۔ جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے گھروں کی شیطینیں نکالی، چھتوں کو توڑ کے کھڑکیاں نکال لی، دروازے نکال لیے جاتے ہوئے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے گھروں کو بھی اجاڑ دیا۔ پھر مسلمان آئے تو مسلمانوں نے ان کے گھروں کو توڑ دیا تاکہ ان گھروں کی جگہ نئے گھر بنائیں اپنے لیے۔ باہر کیف تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، یہ ان کا پہلا حشر تھا۔ اس کے بعد پھر وہ گئے خیبر کی طرف چلے گئے اور دوسرے مقامات کی طرف چلے گئے۔ کون چلے گئے؟ یہ یہود لوگ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا حشر قائم کیا، ان کے اوپر دوسری قیامت قائم کی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بھی مار بھگایا، انہیں خیبر سے بھی مار بھگایا یہودیوں کو۔ پھر اس کے بعد یہودی جو ہے بہت بکھر گئے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مروایا، قتل کروایا، 60 لاکھ یہودیوں کو۔ جرمنی میں آباد تھے یہودی، یہودیوں کا سب دشمن تھا وہ عیسائی تھا، ہٹلر، ایڈولف ہٹلر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ وہ جو عمر فاروق نے مار بھگایا وہاں سے، تو وہ ان کا دوسرا حشر تھا، اور پھر قیامت میں تو حشر ہونے والا ہی تیسرا حشر۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے اپنے گھروں سے۔ وہ مالدار لوگ تھے، کافی متمول تھے، جنگجو تھے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ان کو بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے رسول کے خیر سے، ان کے قلعے، حصن کی جمع ہے حصون، منع یمنع کہتے ہیں روکنا، حفاظت کرنا، بچانا۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اللہ کے خیر سے بچا لیں گے ان کے قلعے، یہ انہوں نے سمجھا۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وہاں سے جہاں ان کا گمان بھی نہیں گیا تھا۔ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، وہ اپنے ہی گھروں کو تباہ کر رہے تھے، گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وائد المؤمنین، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے، یعنی جب وہ گھروں کو توڑ پھوڑ کے چلے گئے تو مسلمان گئے، دیکھا کہ ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں، کھنڈر بن گئے، تو ان کھنڈروں کو بھی اور صاف کیا مسلمانوں نے توڑ کے، تاکہ نئے گھر بنائیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں کے رکھنے والوں عبرت حاصل کرو،
عبرت حاصل کرو. ولو انا كتب اللہ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی نہیں لکھی ہوتی لعذبہم فی الدنیا، تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دے دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جلاوطنی کا عذاب دیا، ان کو وہاں سے ہٹایا اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ وہاں سے خیبر کی طرف گئے. تو اسی طرح یہودیوں کی موقع مقدر میں بستی بستی گھومنا ہے، ادھر سے ادھر جاتے، وہاں مار کھاتے، پھر وہاں سے وہاں جاتے. پہلے تو ان کو بخت نصر نے بیت المقدس ان کا مقام تھا، وہاں سے مار کے وہاں سے بھگایا. خیر لمبی داستان ہے ان کی یہودیوں کی. آج بھی ان کا کوئی اپنا مقام نہیں ہے، ان کو قابض کرا دیا ہے برطانوی سامراج نے اور پھر امریکی حکومت نے، تو وہاں ہیں. اور جب وقت آئے گا تو مسلمان پھر ان کو بھگائیں گے، مار بھگائیں گے، بیت المقدس کی بازیافت ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو عرض کر رہا تھا ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلال عذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں عذاب نار ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاق اللہ، جو اللہ کی مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، اے اہل ایمان، جب وہ لوگ اپنی بستی چھوڑ کے نکل گئے تو اہل ایمان گئے اور ان کے درختوں کو کاٹنے لگے. بعض اہل ایمان درختوں کو کاٹ رہے تھے، ان کے اچھے درخت اسے کاٹ رہے تھے، کھجور کے درخت کاٹ رہے تھے، اور بعض اہل ایمان کہہ رہے تھے مت کاٹو، چھوڑ رہے تھے. اس خیال سے کاٹنے والے کاٹ رہے تھے کہ کافروں نے بوئے درخت، کاٹو ان کی نفرت کی وجہ سے. اور اس لیے چھوڑ رہے تھے بعض لوگ صحابہ میں سے درخت نہیں کاٹ رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے کام آئیں گے، ان کا پھل ہم کھائیں گے. اچھا اللہ فرماتا ہے دونوں جو کر رہے تھے اللہ ہی کے حکم سے کر رہے تھے. تو معلوم ہوا بظاہر دونوں میں اختلاف ہے، رائے میں اختلاف ہے، کاموں میں اختلاف ہے، لیکن اللہ دونوں کو پسند کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بعض اختلافات ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں جانب حق ہوتا ہے، دونوں طرف حق ہوتا ہے. جس طرح شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی کا اختلاف ہے، حق ان میں سائر ہے، دائر ہے، ان میں کسی کو کسی دوسرے کو برا کہنے کی اجازت نہیں. حنفی کو یہ اجازت نہیں کہ شافعی کی تفسیق کرے، فاسق کہے یا تضلیل کرے، اسے گمراہ کہے. شافعی کو یہ حق حاصل نہیں کہ حنفی کی تضلیل و تفسیق کرے. حنبلی کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے مذاہب جو ہیں حنفی، مالکی، ان پر تفسیق و تضلیل کا کیچڑ اچھالے. تو یہ چاروں مذاہب برحق ہیں. الاسلام یدور بین الاربع، اسلام جو ہے ان چاروں میں گھوم رہا ہے. تو ایک دوسرے کا سب احترام کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ، کوئی درخت تم نہیں کاٹ رہے تھے، کوئی درخت تم نے کاٹا نہیں، او ترکتموها قائمۃ، یا کسی درخت کو تم نے چھوڑا نہیں، علی اصولھا، اس کے جڑوں پر قائم، فباذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. یہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا. کوئی کاٹ رہا تھا، کوئی باقی رکھ رہا تھا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے کام کر رہے تھے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے مجرموں کو، فاسقوں کو. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، تو یہ بغیر جنگ کر کے، جنگ کیا نہیں، بھاگ گئے، جنگ نہیں ہوئی مسلمانوں اور ان کے درمیان، اور چھوڑ کے بھاگ گئے. صرف اللہ کے رسول کا روب اتنا قائم ہوا. بس سمجھ میں. تو اب ایسے روب رکھنے والے آقا سے کہو کہ نفس و شیطان پر بھی اپنے روب سے ہمیں غالب کر دیجئے یا رسول اللہ، ہمارے نفس کو بھی مغلوب کر دیجئے، ہمارے شیطان کو بھی مغلوب کر دیجئے. آپ کا روب کام آ جائے یا رسول اللہ، ہمارا نفس بھی مغلوب ہو جائے آپ کے روب سے، اور شیطان بھی مغلوب ہو جائے، آپ کا کرم ہو جائے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولھا فباذن اللہ وليخزي الفاسقین. وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال لوٹایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف، یہ مال فے. جنگ کر کے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جاتا ہے وہ مال ہے کفار کا. جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، کافر قوموں کا، کافر ٹولوں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے بغیر جنگ کرے، تو اسے کہتے ہیں مال فے. فا یفیو کہتے ہیں لوٹنا. اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا کافروں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں، اسے پہنچا دیا. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، تو فے کے معنی ہیں لوٹانا.
راسخ شاہ صاحب کی گھڑی راسخ شاہ صاحب کو زید نے لوٹائی، تو مطلب کیا وہ گھڑی راسخ شاہ صاحب ہی کی تھی؟ زید اس پر قابض ہو گیا تھا۔ تو مال فے کافروں سے جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے وہ مال حقیقت میں مسلمانوں ہی کا حق تھا، کافر اس پر قابض تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کے پھر ان سے چھین کر پھر مسلمانوں کو لوٹا دیا۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم، جو اللہ تعالیٰ نے لوٹایا مال اس کے رسول کی طرف، منہم فما اوجفتم، وہ کافروں کا مال تھا وہ لوٹا دیا۔ فما اوجفتم علیہ من خیل، تو تم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے۔ کیا مطلب؟ اسے حاصل کرنے کے لیے جنگ میں جا کر گھوڑے نہیں چلائے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور نہ اونٹ چلائے۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو تسلط بخشتا ہے، غلبہ بخشتا ہے، سہولت بخشتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو غالب کر دیا، روب ڈال دیا، اس روب سے بھاگ گئے وہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال فے دیا اس کے رسول کو، جو مال لوٹایا اس کے رسول کی طرف، من اہل القری، اہل قری میں کا مال، یعنی خریوں میں جو لوگ کافر رہتے ہیں ان کا مال جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کو لوٹایا۔ جو بھی مال فے ہے ملتا ہے مسلمانوں کو، اس کا اب حکم سنایا جا رہا ہے فللہ وللرسول، تو وہ ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، ولذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے لیے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، گھومتا نہ رہے۔ دولت کہتے ہیں گھومنے کو، دولت دول کہتے ہیں گھومنے کو۔ تو مال و دولت جو ہے ایک کے پاس نہیں رہتا، آج میرے پاس، کل تمہارے پاس، پرسوں اس کے پاس، گھومتا رہنا چاہیے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اب وہ وقت یاد آ رہا ہے مجھے جب میرے والد ماجد دولت کے تعلق سے سمجھا رہے تھے کہ بھئی دولت کو دولت کیوں کہا جاتا ہے۔ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ مال صرف مالداروں ہی کا حق نہ بنے، مالداروں ہی کے ہاتھوں میں نہ گھومیں، غریبوں کا بھی حصہ ہے تو غریبوں کو دو۔ اسی لیے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا کہ تمہارا مال 40 سالوں میں غریبوں کو مل جائے، 40 قسطوں میں، ہر سال ایک قسط ہے، 40 قسطوں میں راشد شاہ صاحب کا جو مال ہے، اثاثہ ہے، وہ غریبوں کو مل جائے، غریبوں میں بٹ جائے۔ 40 سال میں راشد شاہ صاحب اپنے جیسا مالدار بنا دیتے ہیں اسلام کے حکم کے تحت، زکوٰۃ کے حکم کے تحت غریب کو۔ 40 سال، ایک ہی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال جو ہے وہ صرف غنیوں میں ہی نہ گھومتا رہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے، فطرہ نہیں ادا کرو گے، کفارہ نہیں ادا کرو گے، صدقات واجبہ نہیں دو گے، صدقات نافلہ نہیں دو گے، تو مال صرف مالداروں ہی میں گردش کرے گا، تو غریب کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے غریب؟ خفتبر سنجاب راحت نازنین راچ غم، غرض خارو خارہ سعادت بسترو بالی غریب، جو سنجاب راحت پر سو رہا ہے، نازنی محبوب دولت میں ڈوبا ہوا ہے، آرام کی سیج پہ سو رہا ہے، اسے کیا غم ہے؟ غرض خارو خارہ سعادت بسترو بالی غریب، غریب جو ہے وہ کانٹوں بھرا بستر، کانٹوں پر سو رہا ہے، وہ مخمل کی سیج پہ سو رہا ہے مالدار، غریب کانٹوں پہ سو رہا ہے، اور اس کے سرانے تکیا کیا ہے غریب کے؟ اسے تو بڑا ریشمی تکیا ہے، مخملی تکیا، اور اسے کیا تکیا ملا ہے؟ خار، گار کا پتھر، خارا۔ غرض خارو خارا سازت بستروں بالی غریب، غریب کے سر پر کے نیچے تک پتھر ہے اور بستر کانٹوں بھرا ہے اور اس پر سو رہا ہے، تو اسے کیا غم ہے جو مخمل کی سیج پہ سو رہا ہے، محو خواب ہے۔
لیکن اللہ کے رسول کو غم ہے اس بات کا. اللہ کا رسول دیکھنا نہیں چاہتا کہ کوئی مالدار اور کوئی فقیر ہو, سب کے حصے میں دولت آئے. یہ اللہ کا رسول چاہتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ وہ دولت اس کی ہے جسے مالدار اپنی تجوری میں بھر رہا ہے. اللہ کے رسول کی دولت ہے. غریبوں کو جس دولت سے محروم کیا جا رہا ہے وہ دولت اللہ کے رسول کی دولت ہے. اس دولت کا مالک اللہ کا پیارا حبیب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو اللہ فرماتا ہے کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ وہ صرف تمہارے مالداروں ہی کے پاس نہ رہے, غریبوں کو بھی ملے. اس کے بعد کیا فرماتا؟ جملہ دیکھیے, وما آتاکم الرسول فخذوہ, اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. معلوم یہ ہوا مال کون دے رہا ہے ہمیں؟ اللہ کا رسول دے رہا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس کام سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول روک دے اس سے رک جاؤ. اب صرف ما آتاکم الرسول فخذوہ کا یہ معنی نہیں کہ جو دولت دے, جو صحت دے, جو نہیں, نماز کا حکم دیا یہ بھی ان کی دین ہے. تو نماز جو ہمیں مل رہی ہے, نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ رسول کی دین ہے. روزہ جو رکھ رہے ہیں یہ رسول کی دین ہے. زکوٰۃ جو دے رہے ہیں یہ رسول کی دین ہے. حج جو کر رہے ہیں یہ رسول کی دین ہے. اسلام پر جو قائم ہے رسول کی دین ہے. ایمان جو ہمارا بڑھتا جا رہا ہے یہ رسول کی دین ہے. ایمان میں جو ترقی نصیب ہو رہی ہے رسول کی دین ہے. عشق رسول کی دولت جو بڑھ رہی ہے یہ رسول کی دین ہے. خدا کی محبت میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ رسول کی دین ہے. جو رسول دیتا جا رہا ہے لیتے جاؤ. یہ دینی ترقیاں تمہاری, یہ دینی کامرانیاں تمہاری, یہ دینی سرخرویاں تمہاری, یہ رسول کی دین ہے. اور یہ دنیا میں جو مال مل رہا ہے, دولت مل رہی ہے, پہلے 5,000 کماتے تھے, پھر اس کے بعد خبر سنائی کہ 10,000 روپے کما رہا ہوں, پھر خبر ملی کہ 20,000 کما رہے ہیں, پھر انشاءاللہ خبر دیں گے کہ 80,000 روپے کما رہے ہیں. یہ جو بڑھتا جا رہا ہے کون بڑھا رہا ہے؟ رسول خدا بڑھا رہے ہیں. مدینے کی سرکار سے تمہیں تنخواہ مل رہی ہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. اگر یہ نہ سمجھو گے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے ان کے ہاتھوں سے مل رہا ہے. اگر ان کے ہاتھوں سے نہیں مل رہا ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مل رہا ہے, سمجھو گے اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, یقینا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ایسا تنگ کرے گا, ایسی تنگی میں مبتلا کرے گا کہ اڈلی نصیب نہیں ہوگی. چیلے کے لیے ترس جاؤ گے, ارے پانی کے لیے ترس جاؤ گے, دانے کے لیے ترس جاؤ گے. ارے جو کھا رہے ہو یہ رسول کا دانا ہے جو تمہیں مل رہا ہے, دانا اسی کا دانا ہے, پانی اسی کا پانی ہے. ارے مدینے والا بانٹ رہا ہے, تم لے رہے ہو, یہ سمجھو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ, ان فقراء کے لیے جو مہاجر ہیں, الذین اخرجوا من دیارہم, جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے, واموالہم, اور اپنے مالوں سے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا. وینصرون اللہ ورسولہ, اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤ, یہ مال فے ان کے لیے ہے جو غریب ہیں, جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے, جو نکال دیے گئے ان کے گھروں سے, یعنی مکے سے نکال دیے گئے, ان کے مالوں کو انہوں نے مکے میں چھوڑ دیا, ہجرت کی. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤ الدار والایمان, کیسے کیسے ہجرت کرنے والے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا. مال چھین لیا, مکے سے نکلے مال چھین لیا, بیوی کو چھین لیا, بچے کو چھین لیا کہ بچہ ہمارا ہے. مکے والوں نے, ان کے رشتہ دار آئے, جا رہے ہیں, بیوی بچے مال کو لے کے, تو مال چھین لیا, بیوی کو لے لیا, بچوں کو لے لیا, جاؤ. بیوی کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, مال کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول مدینے چلے گئے, یہ بھی آ گئے مدینے. ویسے بہت سے واقعات ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہے مال فے. والذین تبوؤا الدار والایمان, جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا دار ہجرت میں,
یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی دار ہجرت یعنی مدینے میں جو لوگ مقیم ہیں انصار، وہ لوگ جنہوں نے گھر بنایا اپنا مدینے میں، جو مدینے میں مقیم ہیں، والایمان، اور ایمان میں اپنی جگہ بنا لی، ایمان کو اپنا گھر بنا لی، انصار من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ چاہتے ہیں ان کو جو ہجرت کر کے مکے سے آتے ہیں ان کی طرف مدینے میں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے، کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے، مما اوتو، جو دولت، جو مال رسول خدا مہاجرین کو دے رہے ہیں، اس مال و دولت کی یہ حاجت محسوس نہیں کرتے، یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہم کو ملے، ان کو کیوں مل رہا ہے، نہیں چاہتے، حاجت مما اوتو ویؤثرون علی انفسہم، اور مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ کھائیں ہم نہ کھائیں نہ صحیح، وہ پئیں ہم نہ پئیں نہ صحیح، وہ پئیں وہ اچھے رہیں، ولا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ کہ انہی کو سخت ضرورت ہے مال کی، اگر ہے بھی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں ہمارے وطن، ان کو مل جائے۔ ومن یوق شح نفسہ، جو نفس کی حرص اور لالچ سے بچ جاتا ہے، بچایا جاتا ہے نفس کے حرص، نفس میں حرص نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہم ماہانہ تو 10,000 روپے کما رہے ہیں، کیا 10,000 روپے؟ رازق شاہ صاحب تو 30,000 روپے کما رہے ہیں، مظہر حسین صاحب تو 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں، مجیدی شاہ صاحب تو 5 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں، میں 10,000 روپے کما رہا ہوں، میں 10,000 روپے کما رہا ہوں۔ یہ ہے نفس کا لالچ، یہ ہے بہت بڑی گندی چیز، گھناؤنی چیز، اسے نکالنا چاہیے۔ جو ملا ملا، جو آیا آیا، جو گیا گیا، اللہ جس حالت میں رکھے تیرا شکر ہے، کرم ہے، میرے باپ کی تو کوئی چیز نہیں، جو دولت دی تو نے دی، آتے ہوئے میں تو کچھ 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ لے کے نہیں آیا، آتے ہوئے تو کچھ سینکشن کر کے نہیں آیا، ماں کے پیٹ سے تو خالی آیا۔ ایوب علیہ السلام کا وہ جملہ، جب ان کا گھر لٹ گیا، ان کے رشتہ داروں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے ایک مقدس ان کی بیوی کے، جن کا نام رحمت تھا، وہ بیوی ساتھ رہ گئی، گھر بار لٹ گیا، چاہنے والے مر گئے یا جدا ہو گئے، کنبا ان کو چھوڑ گیا، ان کی دولت چلی گئی، کھیت اجڑ گئے، سب ختم ہو گیا، بیوی کہیں جاتی اور کچھ غذا کا انتظام کرتی، لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حالت کو دیکھتے ہیں کہ پہلے میں بہت فارغ الحال تھا، بہت مرفہ الحال تھا، کھاتا پیتا، لوگوں کو خیرات کرتا، میرے کئی کثیر خاندان والے تھے، سب مجھے چاہتے تھے، اولاد تھی، مویشی تھے، جانور تھے، کھیتیں تھیں، اور آج میرا کچھ بھی نہیں، اور میری زندگی کا گزارا، میری بیوی، اس کی جو آمدنی ہے وہ کہیں سے کچھ کام کر کے کچھ لے آتی ہے تو وہ اس پر گزارا ہوتا ہے، اور حالت کے سخت علیل تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، ایوب کیا تم اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایوب برہنہ ماں کے پیٹ سے آیا، اور برہنہ اس دنیا سے جائے گا، جو کچھ دیا خداوند نے دیا، اور جو کچھ دے گا خداوند دے گا، جو کچھ ایوب کے پاس تھا اے خداوند وہ تیرا تھا، ایوب ہر حال میں تجھ سے راضی ہے، ہر حال میں تیری تعریف ہے، ہر حال میں تیری بڑائی ہے، ایوب کے دل میں تیری محبت ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ جملے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جو یادگار جملے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر حال میں خداوند کا نام بلند ہو۔ اللہ اکبر۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے حرص اور لالچ سے بچا لیا گیا، تم بچتے نہیں، وہ بچا لیتا ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا من بعدهم، جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، وہ کہتے ہوئے آئے کہ اے پروردگار
ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے آگے، ہم سے سابق ہوئے، جو ہم سے پہلے ایمان لائے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے تعلق سے کوئی کیا کہتے ہیں مخالفت اور کینہ اور کھوٹ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب انک رؤوف الرحیم، یقیناً تو رافت والا ہے اور رحمت والا ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مومن کے تعلق سے ہمیں دل میں حقد اور غل اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا، الم تر الی الذین نافقوا، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نافقو، منافقت کی. یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کافر ہیں اہل کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے کبھی. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی جائے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. عبداللہ ابن ابی بن سلول نے وہ بنی نذیر والوں کو کہا کہ مت نکلو، تم مت نکلو گھروں کو چھوڑ کے اپنے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہرگز نہ ہلو. لیکن ان کے دل میں جو روب پڑ گیا، وہ 10ویں دن سے پہلے ہی نکل گئے، 4 دن پہلے ہی نکل گئے. ہاں، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر نکالے جائیں، اگر وہ نکالے گئے، لا يخرجون معهم، وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر وہ جنگ کیے گئے تو ان کی وہ مدد نہیں کریں گے منافق لوگ. وَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اگر انہوں نے مدد کے لیے مدد کرنا چاہا بھی، اگر انہوں نے مدد بھی کی، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، تو وہ عین وقت پر پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، اے مسلمانوں تم زیادہ ہیبت رکھتے ہو، تم زیادہ خوف ڈالنے والے ہو ان کے دلوں میں اللہ کی بنسبت، وہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تمہارا خوف، تمہارا ڈر، تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ کی بنسبت زیادہ ہے، اللہ کے ڈر سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے ہے کہ وہ لا يفقہ قوم ہے، لا یعقل قوم ہے، ان میں تفقہ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. حقیقت میں ڈرنا اللہ ہی سے ہے، حقیقت میں سب اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، حقیقت میں ہر ڈرنے والا اللہ ہی سے ڈرتا ہے. سمجھ نہیں ہے لہذا سمجھ رہا ہے سانپ سے میں ڈر رہا ہوں، شیطان سے میں ڈر رہا ہوں، جن سے میں ڈر رہا ہوں، فلاں سے میں ڈر رہا ہوں، باپ سے میں ڈر رہا ہوں. لیکن حقیقت میں موجود حقیقی جو ہے وہی زار حقیقی ہے، اور جو زار حقیقی ہے ڈرتا بھی انسان اسی سے ہے، اور ہر ڈرنے والا وہ انسان نہ بھی ہو تو اسی سے ڈرتا ہے. تم ہو، ہر خوف کرنے والا خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو ڈرتا اللہ ہی سے. اور یہ بات جسے معلوم ہے کہ ہم اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی نافع ہے حقیقی اور اللہ ہی زار ہے حقیقتاً، یہی فقہ رکھنے والے ہیں، یہی لوگ سمجھ والے ہیں. اور جو یہ سمجھ نہیں رکھتے وہ نا سمجھ ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ، وہ لوگ سب تم سے جنگ نہیں کریں گے، سب مل کے جنگ نہیں کریں گے، الا فی قری محصنہ، لیکن خلا بند شہروں میں، ایسے شہر جن میں قلعے ہوتے، قلعے کے اندر شہر ہوتا ہے اسے بولتے ہیں قلعہ بند شہر، اطراف قلعہ ہوتا ہے اندر شہر ہوتا ہے. تو قلعے میں اندر بیٹھ کے جنگ لڑیں گے تمہارے سے. او من ورائی جدر، یہ یہودی لوگوں کی بات بتائی کہ اے مسلمانوں تم سے سامنے آ کے نہیں لڑیں گے، الا فی قری محصنہ، قلعہ بند شہروں میں لڑیں گے. او من ورائی جدر، یہاں قرا شہروں کو کہا گیا.
او من ورائی جدر، یا دھسوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے جنگ کریں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے، گوریلا وارفائر۔ یہ کون شروع کیا؟ شیواجی نے شروع کیا، اب اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ ارے کیا ہے ان کی جنگ، ان کے درمیان بہت سخت ہوتی ہے۔ تحسبہم جمیعا، یہ اہل کتاب جو ہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ ملے ہوئے ہیں، جمعیت رکھتے ہیں، اتحاد و اتفاق رکھتے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ہر منافقت رکھنے والی جماعت، ہر منافق ٹولے کا یہی راز ہے۔ جس میں منافقت ہوگی، یاد رکھو یہ بات، جو منافق ہوگا، جس کی زبان اس کے دل کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوگی، وہ منافق ہے۔ اور منافق کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سے دشمنی رکھتا ہے۔ منافق کسی سے محبت نہیں کرے گا۔ جو منافق ہوگا اسے کسی سے محبت نہیں ہوگی، اور وہ کسی کے تعلق سے مخلص نہیں ہوگا، اپنی بیوی سے بھی نہیں، اپنے بچوں سے بھی نہیں۔ جہاں محبت ہوگی، خلوص ہوگا، وہاں نفاق نہیں ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ منافق کی عادت ہے کہ وہ اپنی برادری میں بھی کسی سے دوستی نہیں کرتا۔ ہر منافق جماعت، ہر تقیہ کرنے والی جماعت یہ بات ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ گروپ آپس میں بہت ملا ہوا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، نہیں، وہ آپس میں بہت دشمن ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن، بہن بھائی کی دشمن۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لا یعقل قوم ہیں، عقل نہ رکھنے والی قوم ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم، مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے قریب میں، ذاقوا وبال امرهم، انہوں نے چکھا اپنے کرتوت کا وبال، ولهم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، مثال شیطان کے مانند شیطان کے جبکہ کہا شیطان نے انسان سے اکفر، تو کفر کر، فلما کفر، بس جب شیطان نے کفر کیا، قال انی بریء منک، اس نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں یقیناً ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کا انجام اور شیطان نے جسے بہکایا اس کا انجام کیا ہوا؟ انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ آگ میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والے بن کر۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ میرے دادا پیر علیہ الرحمت والرضوان بہت زیادہ بولتے تھے، اس آیت پر بہت بولتے تھے، ہمیشہ ان کے ورد زبان تھی یہ آیت۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مدارج کے موافق اجر عطا فرمائے، بلکہ اپنی شان کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ اللہم اجزہ عنا ما ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے، ہر جان کو یہ چاہیے، ہر انسان کو یہ چاہیے کہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا کما کے بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا کر کے بھیجا ہے۔ جو تم عمل کرتے ہو وہ آخرت میں پہنچ رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنے اعمال آخرت کے لیے کیے ہیں، آخرت میں بھیجے ہیں۔ اس دنیا سے اس دنیا میں اپنا مال منتقل کرنا ہے، ہمیں یہ کاروبار کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کی رحمت نے ان کو بھلا دیا۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت آگ والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہوتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب جنت جو ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم اتاریں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم اتاریں على جبل، کسی پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا، تو اے حبیب تم دیکھو گے اس پہاڑ کو، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتاریں تو اے حبیب تم دیکھو گے اس پہاڑ کو جھکا ہوا، متصدعا، پرزا ہونے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم انہیں پیش کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن مجید کو اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ متحمل نہ ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی قرآن کو پہلی مرتبہ اگر قرآن پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو قرآن مجید کے اثر سے، وحی خداوندی کے اثر سے، کلام اللہ کے اثر سے پہاڑ پرزا ہو جاتا. لیکن پہلی بار قرآن مجید حضور کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تو ہیں، ان پر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے اور وہ ان کا وجود باقی رہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ حضور کے قلب کی قوت ہے، قلب اطہر کی قوت ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں لوگوں کی جس سے جو اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پیش کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ یہ غور و فکر کریں. تو قرآن اگر اصلی حالت میں اتر جاتا تو کیا ہوتا؟ پرزا ہو جاتا. لیکن قلب مبارکہ پر اتر کر، حضور کے دل اطہر پر اترنے کے بعد اب قرآن ہمارے سینوں میں ہے، لیکن ہم مرتے نہیں، مٹتے نہیں، پرزے نہیں ہوتے. تو یہ رسول اللہ کے سینے کا فیضان ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہمارے سینے میں آیا قرآن. اس وجہ سے اب ہم کیا ہوتے؟ قرآن ہمارے سینے میں ہے لیکن ہم پھٹتے نہیں، گلتے نہیں، سڑتے نہیں، برباد نہیں ہوتے. سینے سے حضور کے ہمارے سینے میں آیا. حقیقت اور بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور ہم میں ہیں، وہ ہم میں ہیں، لہذا قرآن ہم میں آ رہا ہے. تو قرآن جو ہے اس کی وجہ سے ہم بکھرتے نہیں، ٹوٹتے نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو جاننے والا ہے اور شہادت کو جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، اور وہ بہت بڑا رحم کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، الملک حقیقی بادشاہ، القدوس بزرگی والا، بڑائی والا، پاکیاں والا، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا، امان دینے والا، المہیمن حفاظت فرمانے والا، العزیز عزت والا، غالب، الجبار جبیرہ بندی سے جبار، المتکبر تکبر والا، اپنی بڑائی بہت بیان کرنے والا، اپنے کو بہت بڑا سمجھنے والا. یہ تکبر اللہ کو سہاتا ہے، اللہ کے لائق ہے، ہمارے لائق ہے. اللہ تکبر کرے تو بہت اچھی بات، بندہ تکبر کرے تو بہت بری بات. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ الخالق الباری، الخالق الباری المصور، جو خالق ہے اور باری ہے، پیدا کرنے والا ہے. المصور، صورت گری کرنے والا، تم کو صورت دینے والا. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے ہیں سب اسماء. وہ اسماء حسنہ تو حدیث شریف میں بتائے گئے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ مخلوقات ہیں آسمان میں اور زمین میں. وہ العزیز الحکیم، اور وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے. سورۃ الممتحنہ مدنیہ. اولیاء تلقون مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان والو، نہ بنا لو میرے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو اپنے دوست. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے محبت کا سلوک کرتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا جو تمہارے پاس آیا حق
اس حق کا انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. یخرجون الرسول و ایاکم، وہ نکالتے ہیں تم کو اور رسول کو، انہوں نے نکالا رسول کو اور تم کو تمہارے گھروں سے. ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ جو تمہارا رب ہے اس پر. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی میں، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم ان سے محبت کو ظاہر کرتے ہو چھپے چھپے. وانا عالم بما اخفیتم، اور میں جانتا ہوں کہ تم نے جو بات چھپائی. وما اعلنتم، اور تم نے جو بات ظاہر کی. وما يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، اور تم میں سے جو ایسا کام کرے یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تمہیں پالے ہیں ایمان والو کافر لوگ تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں گے تاکہ تمہیں قتل کر دیں. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری زبان بھی دراز کریں گے، اپنی زبان بھی تمہارے خلاف چلائیں گے، برائی کے ساتھ تمہارے حق میں زبان دراز کریں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، انہوں نے چاہا کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تمہارے ارحام اور نہ تمہارے اولاد، تمہارے یہ قریبی رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہیں کام نہیں دے گی. یوم القیامہ، قیامت کے دن. یفصل بینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تم میں ایک اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. ایک بہترین نمونہ زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی میں. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم، یقیناً ہم تم سے بیزار ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوائے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا، ہم نے تمہارا انکار کیا، تمہارا کفر کیا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت. والبغضاء، اور دشمنی. ابداً بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد پر. الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کا قول. لابیہ، جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. لاستغفرن لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے یہ تو کہا کہ اے باپ سے مراد یہاں چچا آزر ہے کہ اے چچا، لاستغفرن لک، یقیناً میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے. وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن میں اللہ کے عذاب سے بچانے پر تو قادر نہیں ہوں تمہیں. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، اے ہمارے رب تجھی پر ہم نے توکل کیا. و الیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا. و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما. ربنا، اے ہمارے رب انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی عزت والا حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ہے ان لوگوں میں اسوۃ حسنہ، ایک اسوہ حسنہ، ایک بہترین نمونہ زندگی. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو تم میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے. ومن یتولی اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالی، ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے بس اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے. عسى اللہ ان نجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ عسى اللہ ان یجعل، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنا دے بینکم وبین الذین عادیتم، تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہیں دشمنی ہے، منہم، ان میں سے، مودت اور محبت. واللہ قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا
لم یقاتلکم فی الدین، جو تم سے جنگ نہیں کرتے. یہاں لا معنی نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم ان لوگوں سے جنگ کرو جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین میں. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں سے تعلقات رکھنے سے تمہیں منع نہیں فرماتا، اچھا سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لا کا معنی ہے ضرور، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی. لم يقاتلوكم فی الدین، دین میں. ولم يخرجوكم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. ان تبروا، یہ کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو. وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا رویہ روا رکھو. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مقسطوں یعنی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان سے دوستی قائم کرو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، جن لوگوں نے تم سے جنگ کی ان سے تم اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ پھر دین میں جنہوں نے جنگ کی تم سے، دین کے لیے تم سے جنگ کی. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جنہوں نے مدد دی تمہارے نکالنے پر، تمہارے نکالنے والوں کو. أَن تَوَلَّوْا، یہ کہ وہ منہ پھیر لیں. أَن تَوَلَّوْهُمْ، یہ کہ تم ان سے محبت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے روکتا ہے. کن سے؟ جن لوگوں نے تم سے جنگ کی دین کے بارے میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تم کو نکالنے والوں کی مدد کی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے تمہیں باز رکھتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بے شک ایسے لوگ جو ہیں ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئیں مومنات، تو ان کا امتحان لو. اللہ عالم بہ ایمانہن، اللہ تو ان کے ایمان سے بخوبی واقف ہے. فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم نے دیکھ لیا کہ وہ ایمان والی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ مسلمان عورتیں کفار کے لیے جائز نہیں ہیں، حلال نہیں. ولا ہم یحلون لہن، اور وہ کافر لوگ مسلمان عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کے اہل نہیں ہیں. وآتوہم ما انفقوا، اور کافر لوگوں کی عورتیں اگر تمہارے پاس چلی آئیں، وہ کافروں کے نکاح میں تھی مکے میں، تمہارے پاس آ گئیں، تو اب انہوں نے جو مہر خرچ کیا ہے ان عورتوں پر، کافر لوگوں نے، کافر شوہروں نے ان کے، وہ مہر ان کو دے دو. وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، تو جو مومنات آ گئیں ہجرت کر کے مدینے، تو ایسی مومنات سے تم نکاح کرو، یہ جائز ہے. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ ان کے مہر تم نے دے دیے انہیں. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ روکے رکھو کافروں کے قبضے میں ان کو. واسألوا ما انفقتم، اور تم مانگ لو ان سے. کافروں کی جو عورتیں تمہارے پاس ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو عورتیں ان کی تمہارے پاس آ گئیں، ان کے مہر ادا کر دو. اور جو تمہاری عورتیں، کافر عورتیں جو ہیں، وہ جانا چاہتی ہیں اور چلی گئیں، تو ان کو جانے دو. کافر عورتیں جو دارالحرب کو چلی گئیں، مکے کو چلی گئیں. ولا تمسکوہن بعصم الکوافر، ان کو روک مت رکھو. وہ وہاں گئیں اور جا کے انہوں نے ان سے نکاح کر لیے،
تو جو تم نے مہر دیے تھے وہ ان سے لے سکتے ہو. کن سے؟ کافر مردوں سے ان کے وہ مہر لے لو. بیشمل کوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا. کافر مردوں کی جو بیویاں مسلمان ہو کے ان کے پاس آ گئیں، مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں میں جو ان کے شوہر بنیں گے وہ کافروں سے مہر لے لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کافروں کو مہر دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کا مہر لوٹائیں گے. اور جو یہاں کے وہاں چلی گئی عورتیں ان کے پاس سے مہر یہ لے لیں گے. بات سمجھ میں؟ مسلمان لے لیں گے. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے تمہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف چلی گئیں، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو تم نے تعاقب کیا. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو جن کی بیویاں چلی گئیں ان کو دے دو. مثل ما انفقوا، مثل اس کے جو انہوں نے خرچ کیا. واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی لا یشرکن، اے نبی اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک، یہ بیعت کرتے ہوئے، اس بات کی بیعت کرتے ہوئے کہ الا لا یشرکن باللہ، آپ سے بیعت کرتے آ کے یہ بیعت کریں اگر آپ سے کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے کسی چیز کو. ولا یسرقنا، اور نہ وہ ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گی. اگر آپ کے پاس عورتیں آئیں، مومن عورتیں، اور اس بات کی بیعت کریں، وعدہ کریں آپ سے کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی. ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ، اور کوئی بہتان نہیں گھڑیں گی. بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں کے آگے اور اپنے پاؤں کے آگے، یعنی مطلب یہ کہ کوئی بہتان نہیں قائم کریں گی. ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن، تو ان کی بیعت لے لیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا. اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہے ان سے تم دوستی مت کرو. قد یئسوا من الآخرہ، وہ لوگ جن پر اللہ غضبناک ہوا، اللہ کا غضب ہے، وہ کون ہیں؟ قد یئسوا من الآخرہ، جو آخرت سے مایوس ہو گئے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر لوگ مایوس ہو گئے اصحاب قبور سے، قبر والوں سے. قبر والوں سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کی شان ہے، کافروں کی عادت ہے، کافروں کا دستور ہے. قبر میں جو ہیں وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بھائی منو مٹی تلے دبے ہوئے ہیں. سید موسیٰ شاہ قادری معاذ اللہ، وہ کیا ہماری بگڑی بنائیں گے؟ غوث اعظم قبر میں ہیں، وہ کیا مدد کریں گے؟ خواجہ اجمیری مٹی میں ہیں، وہ کیا مدد کریں گے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. جنید بغدادی ان کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا، معاذ اللہ، وہ مٹی میں ہیں، مٹی سے کیا مدد کریں گے؟ مٹی کے سوا کیا رکھا ہے قبر والوں خبروں میں؟ وہاں کہاں ہے کوئی ولی؟ وہ تو مر کر مٹی میں مل گیا، مٹی ہو گیا، اب کیا مدد کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اصحاب قبور سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کا دستور ہے. سورۃ الصف مدنیہ ہے، سورۃ الصف ہے مدنیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الصف ہے مدنیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پاکی بول رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کو پاک کہہ رہے ہیں. اے اللہ تو پاک ہے ہر لازمہ خلق سے، مخلوق کی جو بھی ذاتی صفت ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک. یہی ہے اللہ کی تنزیہ. اللہ کی تنزیہ بیان کرنے ہی کو تسبیح کہتے ہیں، اللہ کو منزہ بیان کرنے کو. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب بزبان حال یا زبان خال سے
ان میں بعض تو زبان حال سے بھی کر رہے ہیں، بعض مگر سب کے سب زبان خال سے تسبیح بیان کر رہے ہیں. کافر بھی مشرک بھی زبان خال سے تسبیح بیان کر رہا ہے، زبان حال سے تسبیح بیان کر رہا ہے، زبان حال سے تسبیح بیان کر رہا ہے. زبان حال سے تسبیح بیان کرنے والے کم ہیں، زبان حال سے سبھی تسبیح بیان کر رہے ہیں. زبان حال سے کافر تسبیح نہیں بیان کرتا، مشرک تسبیح بیان نہیں کرتا، لیکن اس کا حال بھی تسبیح کر رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کو پاک کہہ رہے ہیں. کیا مطلب؟ ہم جیسے ہیں ویسا تو نہیں. ہمیں صورت ہے، شکل ہے، رنگ ہے، وزن ہے، خرق ہے، التیام ہے، جہت ہے، زمان ہے، مکان ہے، طول ہے، عرض ہے، عمق ہے. ہم مادے اور مادیت کے محتاج ہیں، ہم جسم و جسمانیت کے محتاج ہیں، ہم دوسروں کے محتاج ہیں. تو ایسا نہیں، نہ تجھے صورت ہے، نہ شکل ہے، نہ رنگ ہے، نہ وزن ہے، نہ خرق ہے، نہ التیام ہے. تو ہر لازمہ خلق سے منزہ ہے، پاک ہے. ہم جیسے ہیں، ہر چیزیں کہہ رہی ہے کہ میں جیسی ہوں ویسا تو نہیں. ہمیں کیفیت ہے، تجھے کیفیت نہیں. ہمارے تعلق سے کیسے کا سوال ہوتا ہے، لیکن تیرے تعلق سے تو کیسا ہے سوال نہیں کیا جا سکتا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم ایسے کام کیوں کرتے ہو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، لم تقولون، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بات بہت ناراض کرنے والی بات ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہ کرو. تم جب کہو تو کرو بھی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صف باندھے ہوئے. کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں، گویا اس طرح صف در صف وہ جنگ کرتے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس واقعے کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. اے میری قوم، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اے میری قوم، مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کی ان کو دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کی ہدایت نہیں فرماتا. وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَم، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. اللہ کے محبوبوں کے ذکر سے بھرا ہوا ہے قرآن. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم نہیں کرو گے اللہ کے محبوبوں کا ذکر، اس لیے اللہ نے کر دیا. اللہ نے کر دیا. وَإِذْ قَالَ عِیسَىٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں میں ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئیں. تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں میں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی. من التورات، تورات میں جو سچی باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کا میں مصدق ہوں. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں. ایک رسول کی دوسری خوشخبری کا ذکر نہیں کیا، صرف اس خوشخبری کو سنانے کے لیے آیا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یہ آیت نازل کرنے والے تیرے قربان جائیں ہم. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام ہوگا احمد. یہی انجیل میں بھی کہا جاتا ہے کہ انجیل میں یہی لفظ تھے، احمد کا لفظ ہی تھا.
اس کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا کسی نے، تو اس نے احمد کا ترجمہ کر دیا فار خلید۔ انجیل میں تو لفظ جو آیا اللہ کی طرف سے وہ تو احمد ہی تھا، اس کا ترجمہ کر دیا یونانی زبان میں، کیا کرے؟ فار خلید۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد آئے فار خلید آئے گا۔ فار خلید کا معنی ہے احمد، احمد کا معنی ہے فار خلید۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آئے وہ لے کے کھلی دلیلیں، قالوا هذا سحر مبین، وہ رسول آیا جس کی نوید سنانے عیسیٰ ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ آئے رسول کھلی دلیلیں لے کے، اور سب سے بڑی کھلی دلیل تو رسول کا پیکر ہی ہے، رسول کا چہرہ ہی ہے۔ قالوا هذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا دشمن، کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ وهو يدعى الى الاسلام، اور پکارا جاتا ہو اسلام کی طرف، اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی طرف۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے پھونک کر۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نور کو تمام کرے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ اللہ 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 اللہ